لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے، لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا، امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے، نیک لوگوں کی بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے، شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا ایک خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو۔ جب یہ علامتیں ہو چکیں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پہ کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں، زمانہ وقت کے گھوڑے کو پر لگائے جس تیزی سے گزر رہا ہے اسی تیزی سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بتدریج قرب قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کئی نشانیاں پوری ہو کر قیامت کے قریب ہونے کو واضح کر چکی ہیں اور اب کچھ ہی علامات باقی ہیں۔ دجال ایسا خطرناک اور عظیم فتنہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کو اس کے متعلق آگاہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کے بارے میں اس قدر واضح بتا دیا کہ صحابہ آنسوں سے تر آنکھوں کے ساتھ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے دجال کے خروج کے قبل کی جو نشانیاں بتلائی ہیں ان کے مطابق گھروں میں ناچ گانا عام ہو جائے گا، آج کل ڈش، ٹی وی، کمپیوٹر، موبائل وغیرہ کے ذریعے یہ سب عام ہو رہا ہے، اونچے اونچے اور پختہ گھروں کی تعمیر کی خواہش ہوگی، آج کل غریب سے غریب تر لوگوں کے بھی پکے مکان سب کے سامنے ہیں، مساجد سے دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا، پانی کی قلت ہوگی۔ دجال کے خروج کے بعد اس کی حیران کن طاقتوں کے بارے میں مختلف آراء ہیں، مگر قابل غور اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرت کی جانب سے اس کو عطا کی گئی طاقتوں کے حوالے سے یہودی بہت بڑی تیزی کے ساتھ تجربات میں مصروف ہیں۔ روایات میں ہے کہ وہ بارش برسانے پر قدرت رکھتا ہوگا، مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کیا جا چکا ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ زمین کو تہہ بالا رکھنے کی قدرت رکھتا ہوگا۔ الاسکا میں لگائے گئے پروگرام شارپ کو کون نہیں جانتا، جس کے تحت دنیا میں کہیں بھی مصنوعی طور پر زلزلے، سیلاب اور سونامی لائے جا سکتے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کے مطابق دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے علاقے لد میں قتل کریں گے۔ یہودی اس مقام پر اپنے مسیحا کو فرار کروانے کے لیے ایئرپورٹ تیار کر چکے ہیں جہاں دنیا کا انتہائی تیز رفتار طیارہ موجود ہے جس پر KFIR درج ہے۔ واضح رہے کہ